بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین یا وکیلو یا رقیبو یا حافظو یا حفیظو، یہ حفاظت کے لیے ہے، بڑی مشہور ہے اور میں تو بہت عرصے سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ کار میں بیٹھے فوراً اس کو پڑھیں، گھر کے اندر یہ 3 دفعہ پڑھ دیں تو چور چکوں سے بچ جائیں گے آپ۔ anyway، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ دعاؤں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تقریباً 10 دن میں لیٹ ہو گیا، بلکہ 12 دن لیٹ ہو گیا، اس لیے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ بہرحال یہ تو چلتا رہتا عمر کے ساتھ، اور ویسے بھی دنیا میں اب صحت مند لوگ بہت کم ہیں، تو اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، واک کیا کریں اور سبزیاں وغیرہ کھایا کریں۔ اب جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسائل کا ایک انبار ہے، مسائل کا ایک انبار ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کیا حال ہے تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو شکایات اور پرابلمز کی ایک لسٹ وہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا یا پیش کر دے گی۔ جو بھی فون میرے پاس آتے ہیں یا ای میلز آتے ہیں، اس میں مصیبتیں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور سم ٹائم آئی ایم سو سرپرائز کہ میں نے ایسی مصیبتیں کبھی سنی بھی نہیں، اور وہ ہیں، اور جس شخص کے ساتھ ہیں وابستہ ہیں وہ بہت پریشان ہے۔ بہرحال آج کل سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ اولاد کی وجہ سے ہے، اور روزگار اور دھوکہ فریب، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بڑی پیک پہ ہیں۔ تو نیچرلی جس معاشرے میں کوئی قانون نہ ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، جس میں پاکستان باقاعدہ ایک شاندار ریکارڈ ہے کہ نہ کسی کو سزا ملے گی، نہ کسی کو کیا نام ہے کمپنسیشن ملے گی، جس کا جو دل چاہے کرے نقصان پہنچا کے چلا جائے، اور آپ پولیس کے پیچھے بھاگیں تو اس کو رشوت دینا ہے، مقدمہ چلا گیا تو جو جج ہے اس کے بارے میں آپ کو شک و شبہات ہے، اور پھر فیصلہ ہو گیا تو اس پہ امپلیمنٹ کی پرابلمز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور چور چکے کیا نام ہے یہ سیل فون لے کے بھاگ لیے، کوئی سوٹ کیس آپ کے ساتھ ہے اس کو لے کے بھاگ لیے، تو یہ اور وہاں لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب چیزیں معاشرے کو لے ڈوبتی ہیں، اور وہ لے ڈوب رہی ہیں۔ اور پھر اس پہ ابو دیٹ کہ وی ہیو اے بنچ آف اچکے اٹھائی گیرے ڈاکو، وہ ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی، جو سزاؤں سے بچنے کے لیے انہیں نے ہر قانون ختم کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح معاشرہ چلتا نہیں ہے، ایونچولی ایوری ون آف اس ول پے دا پرائس۔ تو چلیے ان حالات میں جب کہ لوگ اللہ سے بہت دور ہو گئے، اس لیے کہ اللہ ان کی یہ بات نہیں سنتا کہ وہ امیر ہو جائے، بغیر کچھ کیے ہوئے امیر ہو جائے، سمجھ گئے؟ یہ دور واحد دور میں نے دیکھا جس میں لوگ جب مجھے کال کرتے ہیں ایک ایسی دعا بتا دیں کہ جس سے ہمارے مالی حالات بہت اچھے ہو جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ قانون الہی یہ ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کا لفظ استعمال کیا، کسی بڑے انسان کا ذکر نہیں کیا، کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ ہم سب انسان ہیں، نبی اور جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، ہماری طرح اس دنیا میں آئے۔ تو اب یہ بتائیے کہ کون سی دعا میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ امیر ہو جائیں، اور آپ کے امیر ہونے سے پہلے میں کیوں نہ امیر ہوں؟ میرا $200,000 قرضہ ہے، اب میں کس کے در پہ جاؤں سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے؟ اب میں کہاں جاؤں؟
کہ جی مجھے کوئی $1 نہیں دے گا اور $1 سے تو کام بھی نہیں بنے گا، یا ہمدردی کریں گے، ہاں ہم بھی دعا کریں گے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ پریشانی ختم کر دے. اس وقت میں آپ کی خدمت عالیہ میں 4 پرابلمز کے لیے کچھ دعاؤں کے سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دنیا کے جس شخص کے پاس کوئی پرابلم ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں دنیا میں واحد ہوں جس کے ساتھ مسائل ہیں. تو یہ خوش فہمی اس کو اگر ہے تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنے پرابلم نہیں بتاتے، لیکن جو میں نے سنا ہے، تجربہ کیا ہے کہ زیادہ تر مسائل جو ہیں اس کا تعلق دولت سے ہے، مال سے ہے. اب ایک بڑی پرانی بحث ہے کہ جو لوگ امیر ہیں ان کے کوئی پرابلم نہیں ہوتے. They can resolve their problem with money. True, but not true. تو چلیے پھر کریں گے اس پہ بحث. جب بھی کوئی آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑے گی. مثلا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو بندگی کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کو کہ میں تیرا بندہ ہوں، آئی لو یو ویری مچ، اور میں یہ کچھ کر رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم مرتے وقت یا زندگی میں اللہ ہم سے راضی رہے اور ناراض نہ ہو، لیکن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ سے تو یہ کام نہیں ہوتا نا. تو جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں پوری ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا اور اس کے بندوں کے لیے کیا کیا. اب اللہ تو آپ کا محتاج ہے ہی نہیں، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، لیکن وہ کہتا یہی ہے. قرآن کے ہر 144 جو سورے ہیں ان میں وہ شروع ہی اسی طرح کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں، میرے پاس یہ کچھ ہے، مجھ سے میرے قریب آ جاؤ تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. پتہ نہیں لوگ اس کے قریب جانا کیوں پسند نہیں کرتے. ہر وقت تو یہ آپ سے نہیں کہتا کہ جی آپ مجھ سے بات کریں تو فوراً سجدے شروع کر دیں یا تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیں. اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اس نے کچھ احکامات بتائے اگر آپ انہیں چلیں. سب سے پہلے کہ اللہ کی ربوبیت جو ہے کہ وہ واحد ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا دل سے. نمبر 2، اللہ کہتا ہے میرے نبی پہ ایمان رکھو، اس لیے کہ وہ میرا سب سے محبوب بندہ ہے اور 7 آسمان اور زمین کا میں رب العالمین ہے اور وہ رحمت العالمین ہے. پھر نبی فرما گئے چلتے وقت اپنی دنیا سے کہ میری فیملی سے محبت رکھنا. اس فیملی کو انہیں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے تو اس پہ پھر بات ہوگی. تو اب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دکھ لوگوں کو ہوتا ہے یہ 4 اسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 4 دعائیں. نمبر 1 کہ آپ کو زینت چاہیے اللہ کی، مال دولت یہ سب. زینت کا مطلب ہی یہی ہے اچھے صوفے ہو، اچھا گھر ہو، اچھی کار ہو، اچھی بیوی ہو، اچھے دوستوں سے یعنی امیر دوستوں سے تعلقات ہوں. تو آپ جتنی بھی محنت کریں گے اس کے حساب سے اللہ آپ کو نوازے گا. اور اس کے لیے ایک دعا ہے جو آپ نے سورہ کہف میں ہے اور آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، وہ ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت دنیا کی اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے اور وہی قوت کا مالک ہے اور وہی ہم کو نوازتا ہے.
اگر آپ روزانہ ایک تسبیح سویرے دوپہر شام یا کم از کم 313 دفعہ پورے دن میں پڑھ لیں، توڑ توڑ کے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں یا نماز کے بعد پڑھ لیں، بیسٹ ہے سونے کے بعد، سکون ہوتا ہے، آپ تسبیح پکڑ لیں اور آپ اس کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ درود پڑھیں، اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تھوڑا سا تھک جائے، رک جائے، لیکن یہ نہ سوچے پڑھتے وقت کہ اس کا کیا فائدہ۔ جہاں آپ نے یہ سوچا، یہ سوچ شیطان کی ہے، تو یہ انتہائی اعلیٰ تسبیح ہے، دنیاوی معاملات کے لیے یہ بہترین ہے، آپ پڑھا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہو تو میں نہیں بتا دیا۔ اب یہ ہو گئی بات، سورہ کہف کی آیت ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ دوسری جو دعا ہے وہ ہے اس کے لیے کہ آپ کو کوئی غم مل گیا، دکھ مل گیا، جیسے کہ لوگوں کو مل جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اولاد نے دھوکہ دے دیا، مایوس کیا، کسی دوست احباب نے کوئی دکھ اور غم دے دیا، تو اس کے لیے جو ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو جب حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ پیٹ میں مچھلی کے چلے گئے، اور وہ اسی میں ان کو سانس لینا تھا، اسی میں ان کو خوراک بھی پہنچنی تھی، اور جو بھی انسانی ضروریات ہیں وہ سب ان کو مہیا کی اللہ نے اس مچھلی میں۔ مچھلی کو یہ حکم تھا کہ وہ تیرتی رہے، مختلف کہانیاں ہیں، لیکن بہرحال وہ مچھلی زندہ تھی، حضرت یونس اس میں تشریف رکھتے تھے، اور حضرت جبریل نے آ کے کہا، اور اس پہ چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ انہیں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی کہ اس کو تباہ و برباد کر دے، تو اللہ نے کہا تم نے کہیں جانا نہیں ہے، ویٹ فار دا عذاب، لیکن وہ چلے گئے، بدین ایک شہر تھا اس میں چلے گئے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو آپ سے خوش نہیں ہے، تو آپ نے کہا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ وہیں ٹھہرے رہے، یعنی اللہ کی جو حکم عدولی ہے وہ کسی صورت سے وہ معاف نہیں کرتا، اور ہم دن رات کتنی حکم عدولی اس کی کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، حسس کے گناہ کرتے ہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی آخرت کا خیال نہیں ہے، کوئی عذاب کا خوف نہیں ہے۔ بہرحال وہ مچھلی میں چلے گئے تو انہیں کو یہ کہا گیا کہ اس کی تلاوت کرتے رہو، تو وہ کرتے رہے اس کی تلاوت، اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر یونس اس کی تلاوت نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قوت و طاقت کا کیا اندازہ انسان لگا سکتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر کوئی خوف الہی ہے ہی نہیں، ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، دبا کے جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح جھوٹ بول رہا ہے کہ جیسے اللہ ان کے قبضے میں ہے، ان کے حکم پہ چلتا ہے، قرآن کی کوئی نعوذ باللہ ویلیو نہیں، نبی کے فرمان کی کوئی ویلیو نہیں، اور نبیوں کے فرمان کی کوئی ویلیو نہیں، قیامت کا کوئی خیال نہیں ہے، اور عذاب کا کوئی خیال نہیں ہے، اور سزا کا کوئی خیال نہیں ہے کہ جو دوزخ کی عذاب کی آگ سے ان کو خوف نہیں آتا۔ وہ نہیں کہتے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے کیا نام ہے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، یہ پڑھا کریں آپ۔ اب تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے آپ میں خوف آ گیا، آتا ہے کیوں نہیں خوف آتا ہے کہ
ججمنٹ صحیح نہیں ہوگی، وکیل نے دھوکہ دے دیا، دوستوں نے دھوکہ دے دیا، فلاں دشمن نہ ہو جائے، فلاں یہ نہ کر دے، چور چکے مل جائیں، آ جائیں گھر میں لوٹ لیں، لڑکی کو لے جائیں، لڑکوں کو بچوں کو لے جائیں، وسوسے جنہیں آپ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر. یہ آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی. اللہ نے جب آپ ایک اچھا وکیل کرتے ہیں تو آپ کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ یہ بڑا نامور وکیل ہے. اللہ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں تمہارا. پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ میرا سب سے اچھا وکیل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ پڑھیں، کم سے کم 100 دفعہ پڑھیں، ایمان رکھیں اپنا کہ یہ جو مجھے دکھ پہنچا ہے، خوف میں مبتلا ہوں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا. اب انسان کو غم بھی ملتے ہیں، بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان بھولتا ہی نہیں، دن رات اس کو خوف رہتا ہے. تو اس کے لیے کیا نام ہے، ایک دعا میرے پاس ہے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. وہ ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں. اس لیے سپرد کر دیے ہیں کہ وہ میرے ہر کام کو صحیح کر دے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ 4 دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان چاروں دعاؤں کو اگر آپ کریں گے، اس کی کیا نام ہے، ورد کریں گے، دل سے کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو 4 دعائیں میں نے آپ کو بتائیں. لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، افوض امر اللہ ان اللہ بصیر بعد، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر. یہ 4 جو دعائیں ہیں یہ انسان کی زندگی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. وہ جن مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم کی جو ربوبیت ہے، جو اس کی عنایات ہے انسان پہ، جو اس کا رحم و کرم ہے، اگر آپ اس کے قریب ہو جائیں. اب لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اوہو نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو. اس نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے. اگر آپ نے دل میں اللہ کو بسا لیا ہے، جیسے آپ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، پوتے بیٹے کیا بھانجے بھتیجا، اور آپ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں بیانڈ یور مینس. تو اسی صورت سے اگر اللہ آپ کے دل میں آ جائے تو پھر تو کمال ہی ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے کہا کہ تم اپنے دل کو خالی کر دو، میں رہنا چاہتا ہوں اس پہ. تو حضرت داؤد نے بڑا تعجب کیا کہ یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تو دلوں میں رہے، یعنی بس جائے، آ کے رہنے لگے. اب کیا پتہ کون سی بات پہ اللہ نے یہ ان کو تنبیہ دی. تو انسان جب اللہ کو بسا لیتا ہے تو بے نیاز ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ بالکل بے نیاز ہیں، جو مل گیا اس پہ شکر ادا کر دیا، جو پہن لیا، اور ان کے وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کیوں کہ جب آپ نے اللہ کو پا لیا تو پھر کیا ڈیمانڈ ہے. آپ نے تو اس کو قابو کر لیا جو پوری کائنات کا مالک ہے.
علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم کتنے نافرمان لوگ ہیں، آپ دیکھیں ملک کا حال دیکھیں، غربت میں کوئی ترقی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، بجلی نہیں آتی، گیس نہیں آتی، آٹا گندم چاول دال ہیں وہ جو بھی ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں اگائی جا سکتی ہیں، لیکن ہر طرف مافیا بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے بڑے انسان کے دشمن ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ غارت ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہر وقت ٹی وی پہ آ کے بھونکتے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ سزا دے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک اچھا ہو تو آپ سب کو، ہم سب کو مل کر ملک کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ الزام تراشی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور کوشش کریں کہ ہم وطن میں انصاف قائم ہو۔ جس معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوتا وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں شیطان مردود سے دور رکھے، ہمیں اپنے اعمالوں کی فکر ہو تاکہ ہم آخرت میں یعنی قیامت کے دن ہماری نظریں جھکی ہوئی نہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دعا پڑھیں اپنے اعمالوں کو پہلے درست کر دے تاکہ اللہ ان کو قبول کرے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ آپ کا خادم جعفر اجتہادی۔